مفید باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ واقعتاً انسان جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کی عبادات کا کوئی گارنٹی نہیں. گناہ ایسا ہے جسے گارنٹی کی چیز، گناہ کے چھوڑنا، ترک گناہ. تو لہٰذا اگر ہم اپنے عبادات میں اور اپنے ذکر میں، اپنی تلاوت میں، اپنی نمازوں میں یعنی روح بھرنا چاہتے ہیں، روشنی کرنا چاہتے ہیں، جو تلاوت، جو دعا، جو ذکر، جو نماز یہ اللہ کے در میں مقبول ہو جائے، ایسے بن جائے اور اسی سے انسان میں ولایت آتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ترک گناہ کے سرٹیفکیٹ لگانا پڑے. اگر ترک گناہ کا سرٹیفکیٹ نہیں لگایا تو یہ عبادت آگے میں یہ پیٹرول کی طرح ہے. گاڑی جتنا بھی خوش نما ہو، جتنا قیمتی ہو، جتنا بہتر ہو، اگر اس میں پیٹرول نہیں ڈالو گے تو چلے گی نہیں چلے. اگر ایک پرانی گاڑی ہے کوئی کہ لیکن اندر سے بنی ہو پیٹرول ہے اس میں تو چلے گی. تو لہٰذا اسی طرح ہمارے عبادت، ہمارے ذکر، ہمارا دعا، ہمارا تلاوت جتنا بہتر ہوگا، اگر ہم نے گناہ چھوڑنے کا پیٹرول نہیں ڈالا ہے کہ گناہ نہیں چھوڑ رہے تو جتنا خوبصورت عبادت ہے وہ تباہ ہو جائے. اگر صرف فرض نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تہجد بھی نہیں ہوئی، وہ بھی کمزور ہے، لیکن گناہ نہیں کرتے تو اس گاڑی کے اندر پیٹرول ہے، یہ اللہ کو چھوڑ دو. تو اس لیے یہ اصل بات ہے میرے دوستوں کہ ہم اور آپ اس بات کا فکر کریں. ہم آپ کی تعلیم کا سلسلہ یہ اسی بات کا فکر اور اسی بات کی محنت اور کاوش ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مسلمان ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. جو کی گناہ، غیبت کی گناہ، بدنظری کی گناہ، گانا سننے کی گناہ، حرام کھانے کی گناہ، ظلم کرنے کی گناہ، جو بھی گناہ ہے، خلاف سنت کی گناہ، یہ سارے گناہوں کو ہم چھوڑ دیں. اس بات کا ہمت اب یہ جو ہماری محنت ہے یہ اسی سے چلے گی کہ عبادت کے لیے سب لوگ تیار ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کریں گے اس کے، لیکن اگر تیار نہیں ہے تو کیا ہے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اور یہ مشکل کام ہے. شیطان نے ہم اور آپ کو اس پہ خوش کیا کہ چلو نماز بھی پڑھو، حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو، صدقہ بھی دو اور تہجد بھی پڑھو، ذکر بھی بہت کرو، تلاوت بھی کرو، ساری رات جاگتے رہو، لیکن گناہ سے روکنے کی کبھی نہیں بتایا جا سکتا. شیطان بس یہ کہ بھائی یار ادھر گناہ کرو، ایک مرتبہ بدنظری کر لیا تو ساری رات کی عبادت ختم ہو. اس لیے جو اصل چیز ہے، بنیادی چیز ہے، اس بات کی طرف ہمیں اور آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے آپ کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے. زبانی گناہ، آنکھوں کے گناہ، روحانی گناہ، دلی گناہ، حسد سے اور کینے سے، تکبر سے، حب جاہ سے، اپنے آپ کو پسند کرنے سے، اپنی تعریف کو پسند کرنے سے، یہ چیزیں وہ ہے کہ اس کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا ہے. بس سب کا دھیان پہلے تو دین کی طرف نہیں آتے، اور دین ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو اور کچھ عبادت بھی کرو، کچھ تہجد بھی پڑھو، صدقہ بھی دے دو، حج بھی کرو، روزہ بھی رکھو، بس آگے بس یہ اس کو دین. یہ کبھی شیطان نہیں کہے کہ بھائی گناہ چھوڑو، یہ کبھی شیطان نہیں کرے. شیطان کو کرو عبادت کرو، اس کو پتہ ہے کہ ہر وہ عبادت جو گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے اور عبادت کرے اس کو پتہ ہے اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. اور گارنٹی تو اس عبادت کی، زندہ عبادت وہ ہے جس شیطان جانتا ہے کہ ادھر سے آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، اب 2 رکعت نماز پڑھو. یہ 2 رکعت نماز ایسے شیطان کو ایسے کاٹ کے جائے، شیطان کی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور ہماری اس عبادت میں شیطان ہم پر حاوی ہے. جب گناہ سے رک گیا پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ یہ شیطان کو تباہ ہوگا، دور بات. تو اس لیے اس بات کی محنت ہو، اس بات کی فکر ہو اپنی ہر زندگی میں، زندگی کے ہر موڑ میں، جہاں پر بھی ظاہری بھی گناہ نہ ہو، ہمارے باطن میں بھی گناہ نہ ہو، ظاہر میں بھی گناہوں سے بچے. اس کی محنت یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں بہت سارے لوگ رہتے جس کی کوشش یہ ہے کہ بھائی اس کی عادت ہو گیا کہ گناہوں، اور پھر قدرتی بات یہ کہ جب انسان گناہوں کی زندگی کو چھوڑتا ہے زندگی میں اتنا سکون آتا ہے، فوراً آتا ہے، یہ دیر نہیں لگتا ہے. آپ تجربہ کر کے ایک ہفتہ آپ گناہ نہ کریں، آپ اپنے دل کے اندر اتنا خوشی اور اتنا عجیب کیفیت محسوس کرو گے کہ ہم اس کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہم بیان کریں. اور گناہ ایک عجیب چیز ہے، گناہ سے چھوٹ جاؤ گے نا، گناہ چھوڑ دیا اور اپنے نفس پر جائزہ لایا تو یہ چیز انسان کے اندر سکون اور دل کی خوشی کا کیا ہے گارنٹی. آپ 1000 مرتبہ نفلیں پڑھو لیکن گناہ کر رہے اس نفلوں سے کچھ نہیں ہوگا، دل میں سکون نہیں آئے گا. اور لوگ بہت سارے لوگ یار 500 شراب میں پابند ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اب وہ اپنے گناہوں میں نہیں چاہتے تھے کہ میں کون سے گناہ کر رہا ہوں. بھائی نافرمانی کو چھوڑو، سکون چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ دل کا سکون چاہتے ہو، دل کی زندگی چاہتے ہو، نافرمانی چھوڑو، غیبت چھوڑو اور بدنظری چھوڑو، حرام کرنا چھوڑو، گانے سننا چھوڑو، تصویریں دیکھنا چھوڑو. یہ سب کے سب ہر گناہ جو بھی اللہ اس کے رسول نے پسند کیا یہ چیز نہیں چاہیے تو ختم کرو.
اس پہ آپ کو جو زور آئے گا یہ مجاہد انسان کے اندر نور کو بڑھے گا، دل جو نورانی ہو جاتا ہے، روح جو ہے وہ ترقی کر جاتا ہے اور یہ انسان کے سکون کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی محنت ہو، ہم اور آپ، ہمارے آپ کا مذاکرے اس کا ہو کہ انشاءاللہ ہم زندگی ایسے گزارنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ گناہ بالکل نہیں کریں گے۔ اگر خدا نہ خاصہ کبھی گناہ ہو جائے، غیبت ہو جائے، بدنظری ہو جائے، اپنے آپ کو پابند کہ میں جب بھی کوئی گناہ ہو جائے میں اس پر 2 رکعت سلام کروں، توبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھوں، یہ سزا دیں۔ انشاءاللہ جب سزا دیں گے تو نفس خود بخود اپنے کنٹرول کرے، پھر نفس تنگ نہیں کرے گی۔ تو اس کا علاج ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔